میں مومن بندہ ہے ہی وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند. ٹھیک ہے جی. بندہ زبان سے کہ جی میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو مانتا ہوں، سارا کچھ مانتا ہوں، پھر اگر تو مانتا ہے تو سود چھوڑتا کیوں نہیں؟ دیکھو جی یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ کی مانتا ہی نہیں ہے؟ کہتا جی ابا جی ویسے تو آپ پر جان قربان ہے، ابا جی آپ بڑے قابل احترام ہے، پر رولا یہ ہے کہ میں نے آپ کی کوئی بات ماننی. اور یہی سیم حال آج اس امت کا ہو چکا ہے. نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے پر نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ پوری امت مصطفیٰ، آپ کسی کو کہہ رہا یار اپنے نبی پر مرے گا، لے جناب کپڑوں سے باہر ہو جائے گا، لے جی ابھی مار، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے کہنا چل تیرے نبی نے کہا تھا یار نماز ہی پڑھ لے، تب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے یار؟ کچھ سمجھ آتی ہے یہ محبت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم تو صرف یہودی اور عیسائیوں کے لیے ہے، بلکہ نہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم فرمایا. فرمایا ان الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو اوپر سے جو ایمان لائے ہیں، اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والسابعون، اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں، یعنی ایسی قوم بھی تھی جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی، پوجتی تھی، والنصارى، اور عیسائی. یہ سب کے سب یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں، آج تو زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے مذاہب تھے ان کا نام لے لیا گیا، اور جو منافقین تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، ان سب کو یہ کہا گیا من آمن باللہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر دل سے ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فرمایا یہ جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے. حالانکہ یہودیوں کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، عیسائیوں کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، منافقین بھی تو یہی کہتے تھے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ظاہری باتیں کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ہاں فائدہ تب بھی ہوگا جب دل سے رب کو مانو. ٹھیک ہے، جب تم رب کو دل سے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جب دل سے مان لو گے، فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو تم سچے دل سے مان لو، وعامل صالحا، صرف ایمان لا کے بیٹھ نہ جاؤ، ساتھ پھر نیک عمل بھی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا فائدہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ عمل ہو تب جا کے زیادہ فائدہ ہے. ایمان یوں سمجھ لیں کہ جڑ ہے اور عمل اس کی شاخیں ہے. درخت نہ درخت، اگر آپ اس کی جڑ کو زمین میں لگا بھی دیں تب بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں درخت اس جڑ کی خوبصورتی تب بھی ظاہر ہوگی جب اس کی شاخیں نکلیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھل لگے گا تو پھر درخت جب سایہ دے گا پھر جا کے اس کا جو ہے فائدہ ہے. تو یہی چیز ہے، اگر بندہ صاحب ایمان ہو لیکن عمل کے لحاظ سے اگر کمزور ہو جائے تو فرمایا پھر ایسے بندے کا جو ہے وہ بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بھی لاؤ، پھر عامل صالحا، پھر وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا ایسے لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں. غم کس چیز کا ہوتا ہے اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک چیز نظر آتی ہے، خوف اور غم ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن نہیں، خوف اور غم کے اندر یہ فرق ہے. غم ہوتا ہے پچھلی زندگی کا، پچھتاوا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے پچھلی زندگی کا، اور خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو صاحب ایمان بندہ اچھے عمل کر کے قیامت کا دن آئے گا اسے خوف اور غم دونوں نہیں ہوں گے. مطلب کیا ہوگا؟ نہ تو انہیں دنیا کا کوئی پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے پچھتانا پڑے، تو اس کا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. میرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہوگی تو گزارنے کے بعد انہیں کسی عمل کا خوف کوئی نہیں ہوگا، غم کوئی نہیں ہوگا. اور جب غم نہیں ہے تو آخرت کا خوف بھی نہیں ہوگا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد جب ان کے نامہ اعمال کو کھولا گیا تو ان کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی نہیں تھا. 40 سال کے اندر انہوں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا. آپ اندازہ کریں کہ رب کے کیسے کیسے بندے گزرے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے یار آج ہم اپنی صرف ایک دن کا اندازہ لگا کے دیکھیں نا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک صرف خالی گننا شروع کر دیں کہ ہم گناہ کتنے کرتے ہیں.
جھوٹ ہے، مکر ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم ایک دن کے اندر کرتے ہیں۔ اور وہ کیسا مرد ہوگا کہ 40 سال کے اندر بھی جس کا ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ ہے، اور دوسرے صحابہ کرام میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو عورتیں ان پر رونے لگ گئی۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا بھئی یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور آپ پر رو رہی ہیں کہ آپ کا وصال ہونے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں جا کے کہو میرے اوپر رونے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ کو سوچ سکتا ہے یار کوئی بندہ کہ جس بندے کے یار دیکھیں نا جی، لوگ آج جہالت کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام پر، ٹھیک ہے جی، بکواس کر جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ہمیں منہ پھٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ یہ واحد حضرت ابو سفیان ہے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور چلے آپ ذرا دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ یہ بھی نہیں بنتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور کے اندر جو جنگیں لگی ہیں، فتح شام سارا کا سارا، اس کے اندر جنگ یرموک جو بین جنگ ہے، بہت بڑی جنگ تھی، جس کے اندر رومیوں کی تعداد غالباً 7.5 لاکھ ہے اور مسلمانوں کی تعداد 45,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے اندر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لے جائے، مجھے نہیں یاد کہ ان کا سنہ ہجری کیا ہے وفات کا، لیکن اگر 15 سے 20 سال بھی بنتے ہیں تو 15 سال یا 10 سال ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا ہے اور 10 سال کے اندر اس کی زندگی کے اندر ایک گناہ بھی شامل نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہ لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمل بھی ہو اور ایمان، دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، نہ انہیں اپنے زندگی کے اندر کیے ہوئے وقت گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوگا کہ اب آگے ہمارا کیا بنے گا۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے۔ لیکن اب ہوا کیا جب ہم نے رسول ان کی طرف بھیجے، فرمایا کلما جاءہم، جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، جاءہم رسول، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کے آیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کو پسند نہیں تھی، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، لیکن حالت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو جب بھی نبیوں نے آ کے کوئی ایسا حکم سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اگر طبیعت مبارکہ کو اچھا نہیں لگا تو انہوں نے کیا کیا ہے، فرمایا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا نہیں تھوڑی گل سچی کوئی نہیں جناب، استغفر اللہ، انہوں نے کہا تسی جھوٹ بول رہے ہو، کذبوا کلام، انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا جناب اسے جھوٹ بول رہے ہیں، کل ہے ہی کوئی نہیں، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور کچھ نے تو انبیاء کو شہید کر دیا۔ اس مسئلے پر ذرا غور کریں اور اپنی حالت کو آج ہم دیکھیں کہ جب کوئی مسئلہ شریعت کا ہمیں پسند نہیں آتا تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مولوی مار رہے ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو رب کا پیغام پہنچایا تب بھی لوگوں نے یہی جواب دیا، فریقاً کذبوا، انہوں نے کہا جناب تسی جھوٹ بول رہے ہو، اے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی گل کرنے والی۔ تو آج بھی آپ جب بھی اسلام کا، شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا کوئی بھی آپ مسئلہ لوگوں کو بتا دیں، شرط یہ ہے کہ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ تو جو مسئلہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا اس مسئلے کو لوگ زیادہ جھٹلا دیتے ہیں، زیادہ تر جھٹلا دیتے ہیں، بس طبیعت کو اچھا لگنا چاہیے، یعنی ہم صرف اور صرف اس دین کو مانتے ہیں جو دین صرف اور صرف ہماری طبیعت کو اچھا لگے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں نا، بجلی کے بل آئے ہماری قوم نے کیا کیا ہے جی، کیوں؟ جب بات اپنی ذات پہ آئی ہے تو پھر سختی بھی یاد آ گئی ہے، ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، جو کوئی میٹر ریڈر آیا تو یہ کر دیں گے، جناب اللہ کوئی اگر تار کاٹنے آیا، کوئی میٹر کاٹنے آیا تو یہ ہو جائے گا۔ اب امن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب بھی تو امن کرو نا، ہیں جی، اب بھی امن سے رہو، اب کیا ہو؟ جب اپنے سر پہ پڑ جائے تو پھر سختی یاد آ جاتی ہے، اور جب اسلام کی بات آ جائے تو پھر اب دیکھ لیں، آپ جانتے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، ابھی وہ لطیف نام ہے کرکٹر کا، کیا نام ہے اس کا، یہ نیٹ پر بھی اس کی چل رہی ہے، جاوید لطیف، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس نے کہا تھا وہ جو فرانس کے اندر وہ جو خبیث گستاخ ہے
تو اس کرکٹر نے کہا ہے، اس نے کہا کہ جی جو بندہ بھی اس کو مارے گا میرے پاس 30 لاکھ روپیہ، میں 30 لاکھ دینے کے لیے تیار جی۔ لیکن جی دین کا مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر کرکٹر کو بھی آ جاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو پیر صاحب کو بھی نہ ملے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پیر آج بھی حلوہ کھانے اور چندہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر لطیف نام ہے میرے خیال ہے، اس نے کہا جی میرے پاس 30 لاکھ روپیہ ہے، جو بندہ بھی اس کو گیرٹ میرٹ جو ہے اس کو جو بھی مارے گا 30 لاکھ روپے میرے پاس ہے، میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں وہ بھی دوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ حیران ہوں گے فرانس کی ان خبیثوں نے اس کو 12 سال کی قید سنائی ہے، سزا دی ہے، اور ابھی ہے پاکستان کے اندر، اور ان قریب آپ دیکھنا یہ ہمارے جو بغیرت حکمران ہیں یہ ان قریب آپ اس سے دے دیں گے، ڈالر ملنے ہیں نا، پیسہ چاہیے نہیں، یہ تو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں یار یہی بڑی بات ہے کہ کم سے کم ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جناب مطلب ہے کہ جو بندہ بھی اس کا سر کاٹے گا، اس کو گردن اتارے گا، میں اسے 30 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات، جو فطرت یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی وہی فطرت آج مسلمانوں کے اندر ہے، اور بخوبی ہے کہ جو مسئلہ ہمیں سمجھ آئے گا، جو مسئلہ ہمیں پسند ہوگا ہم اس کو مانتے ہیں، جو مسئلہ ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ ہم نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں یار سامنے نبی کھڑا ہو، اور نبی کھڑا ہو کہ کہہ رہا ہو کہ یہ رب نے حکم دیا، قوم کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہوتے طبیعت۔ دیکھیں جی اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اتنا ہی کہا نا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ تم تولا کرو۔ تو قوم نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا اللہ یہ کیوں جا گلا کا تو سانو سمجھ ہی نہیں پڑی ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا شعیب ہمیں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کو چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا سسر بھی ہے اور خطیب الانبیاء بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قوم اپنی طبیعت پہ آ جائے، جب اپنے پیٹ کی بات ہے تو سامنے نبی بھی کھڑا ہو تو قوم پھر بھی نہیں مانتی ہے۔ کتنے نبیوں کو شہید کیا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، یہ قرآن ہے۔ تو میں کچھ لوگوں نے انبیاء کو شہید کر دیا اور کچھ نے کیا کیا، زیادہ جنہوں نے شہید نہیں بھی کیا، عیسائیوں نے شہید نہیں کیا، یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب اعلیٰ جو بھی بات آئی انہوں نے کہا جب طبیعت کے خلاف تھی تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات رب کی ہے ہی نہیں۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان کر کے دیکھیں، جب لوگ پہلے اپنے دماغ سے مطابق سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں فائدہ ہے، تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب کمال کرتے بھی حق بیان کیتا ہے۔ اور وہی مولوی صاحب اگر کہہ دے کہ جناب اللہ سود کھانا حرام ہے، ظالم کو ووٹ دینا حرام ہے، کہ سیاست شروع کر دیتی۔ اب بتائیں یار ایک عالم دین جب کل خانی ثابت کر رہا ہے تب تو اچھا لگ رہا ہے، ایک عالم دین جب میلاد ثابت کر رہا ہے تب بھی اچھا لگ رہا ہے، جب وہی عالم دین یہ کہتا ہے کہ ان ظالموں کو ووٹ نہ دو تب وہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو مانتے ہیں۔ صحابہ کی یہ شان ہے، واحد صحابہ کرام کی شان ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلایا ہے، ہم اپنے آپ کو طبیعت کے مطابق چلاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری طبیعت کے مطابق ہو، لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا جناب اعلیٰ جب انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یار آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، حضور نے ایک مکان دیکھا، ڈبل سٹوری تھا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی کہ حضور فلاں کا ہے، صحابی رسول۔ حضور کوئی بات نہیں کی آقا علیہ السلام نے، خاموشی کے ساتھ حضور گزر گئے۔ بعد میں وہ صحابی رسول جب آئے نا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے نا تیرے مکان کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر حضور نے کوئی بات نہیں کی ہے، بس خاموشی کے ساتھ گزر گئے، انہوں نے مکان اٹھا دیا۔ کیا کیا؟ مکان ہی گرا دیا سارا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تسبیح حاضر عرض کی یا رسول اللہ میں نے مکان گرا دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نظر آ گیا تھا آپ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہے نا، کوئی سوچ سکتا، یہ ان لوگوں کی طبیعت ہے، سمجھ آئی نا، اور انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق رکھا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید کی جو فیصلہ نا قرآن کا، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ میں مومن بندہ ہے ہی وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند۔ ٹھیک ہے جی، بندہ زبان سے کہ جی میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو مانتا ہوں، سارا کچھ مانتا ہوں، پھر اگر تو مانتا ہے تو سود چھوڑتا کیوں نہیں؟ دیکھو جی یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ کی مانتا ہی نہیں ہے، کہتا جی ابا جی ویسے تو آپ پر جان قربان ہے، ابا جی آپ بڑے قابل احترام ہے، پر رولا یہ ہے کہ میں نے آپ کی کوئی بات ماننی،
اور یہی سیم حال آج اس امت کا ہو چکا ہے، نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے پر نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری امت مصطفیٰ، آپ کسی کو کہہ رہا یار اپنے نبی پر مرے گا، لا جناب کپڑوں سے باہر ہو جائے گا، لے جی ابھی مار، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے کہنا چل تیرے نبی نے کہا تھا یار نماز ہی پڑھ لے، تب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے یار، کچھ سمجھ آتی ہے یہ محبت؟ دیکھ آگے دیکھیں، وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، یہ لفظ غور کریں، فرمایا کہ یہ یہودی اتنا سب کچھ کر کے یہ کیا سمجھتے ہیں، وَحَاسِبُوا ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں اللہ تکون فتنہ، انہیں سزا نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے انبیاء کو شہید کر ڈالا۔ یار کتنے شفاف لوگ تھے یہ یہودی، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک دن کے اندر انہوں نے 100 انبیاء کو شہید کیا، 80 انبیاء کو شہید کیا، اور بازار کے اندر 80 انبیاء کو شہید کرنے کے بعد دکانیں بھی کھولی۔ انہیں کوئی افسوس کوئی ملال نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حق بات جب کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہ کچھ تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، حاسبوا اللہ تکون فتنہ، فرمایا تم یہ سمجھتے تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، ہوگا یہ سزا تو تمہیں دی جائے گی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ پھر کیا ہوا، فرمایا کہ وہ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ جب بندہ حق بات نہیں سنتا نا، رب اسے سزا کیا دیتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کیا ہوئے، اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی، حالانکہ اندھے بھی نہیں ہوئے تھے بہرے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اندھا بھی کر دیا اور بہرا بھی کر دیا، حق بات سن نہیں سکتے تھے، حق بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھ لیں، قرآن مجید نے نا، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو جہل اینڈ کمپنی ساری بیٹھی تھی تو حضور ان کو سمجھا رہے تھے، اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام جب ان کو سمجھایا نا، تبلیغ فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فإنک لا تسمع الموتى، فرمایا ان مردوں کو نہ سنا، ان مردوں کو نہ سنا۔ یار زندہ ہے، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، رب فرما رہا ہے فإنک لا تسمع الموتى، فرمایا محبوب ان کو یہ قرآن جو ہے ان مردوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کا دل اندھا ہو جائے نا، پھر وہ جتنی مرضی دور تک دیکھتا رہے اس کے دیکھنے کا فائدہ۔ فرمایا محبوب ابو جہل اندھا ہو چکا ہے، ابو جہل بہرا ہو چکا ہے، نہ یہ حق سنے گا، نہ یہ حق سمجھے گا، نہ یہ حق دیکھے گا۔ یار اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آئے، اسی کے ہاتھوں کے اندر کنکریاں، حضور کا نام لے رہی ہو، کلمہ پڑھ رہی ہو، بندے کو پھر بھی سمجھنا ہے کیا جی بات۔ سب سے بڑی بات دیکھیں یار، انہی کی ڈیمانڈ تھی بھی آپ چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیں، حضور نے انہی کی ڈیمانڈ کو پورے کرتے ہوئے چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا کے باقاعدہ فرمایا فلانیا تو بھی دیکھ لے چاند کو، فلانیا تو بھی چاند کو دیکھ لے، تو بھی چاند کو دیکھ لے، تو بھی چاند کو دیکھ لے، 2 ٹکڑے ہو چکے۔ اتنی بڑی بات جن کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، اس کے باوجود دل کیوں اندھا ہو چکا تھا، نہیں مانا، نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے بچڑے کی پوجا کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل ہی اندھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کرم فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما دی۔ پھر جب اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہے، پھر یہ اندھے ہو گئے، انہوں نے پھر ان کو نہ مانا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ثم فعموا وسموا، پہلے وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا وسموا، پھر دوبارہ اندھے ہو گئے، وکثیر منہم، اور ان میں سے اکثر ہیں ہی اندھے اور بہرے، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ کتنی بات، 2 مرتبہ فرمایا یہ اندھے بھی ہو گئے ہیں اور بہرے بھی ہو گئے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ پہلے یہ اندھے ہوئے تھے، جب انہوں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ہی اندھا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے پھر دوبارہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر انہوں نے جب آقا علیہ السلام کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقل ہی اندھا کر دیا۔ فرمایا ساری زندگی یہودی پڑھتے ضرور رہیں گے، سارا کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ان کا دل کبھی بھی آقا علیہ السلام کی طرف مائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔